بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے محمد بن سلمان نے اپنے قتل کے حوالے سے دل دہلا دینے والا انکشاف کر دیا، کیسے سعودی ولی عہد نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیسے امارات اور بحرین کی طرح ایک اور اہم اسلامی ملک نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے کا اعلان کر دیا، کیسے انڈیا، امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کی فوج نے چین کو چاروں طرف سے گھیرنے کی تیاری کر لی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چین کے دشمنوں نے چینی صدر کو بڑا اقدام اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کی طرح اسرائیل کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی نژاد اسرائیلی ارب پتی حائم صابان نے اسرائیلی اخبار حارس کو مخصوص انٹرویو میں یہ دعویٰ کیا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کیا تو ایران، قطر اور سعودی عوام کو انہیں قتل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اسرائیلی ارب پتی نے 15 سپٹمبر کو وائٹ ہاؤس میں امارات، بحرین اور اسرائیل امن معاہدے کی تقریب میں بھی شرکت کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مخالف ہیں۔ صابان نے مزید کہا کہ سعودی عوام میں مذہبی حلقوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، جبکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے حرمین شریفین پر اجارہ داری اور عالم اسلام میں سعودی عرب کی ساخت مکمل طور پر خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساتھ ہی ترکی اور ایران کو حرمین شریفین پر سعودی عرب کی اجارہ داری کو متنازع بنانے کا بھی موقع مل جائے گا۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات نے 13 اگست اور بحرین نے 11 سپتمبر کو اسرائیل سے امن معاہدے کا اعلان کیا تھا اور دونوں ممالک نے امن معاہدے پر دستخط 15 سپتمبر کو وائٹ ہاؤس میں کیے تھے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے بعد ایک اور عرب ملک سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر اتفاق کر لیا، جس کے ساتھ ہی امریکہ نے سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے سوڈان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ اس پیش رفت کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں کیا۔ انہوں نے میڈیا کے ساتھ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمود، فوجی کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو فون پر ساتھ لیا اور اس معاملے پر گفتگو کی۔ اس ٹیلی فونک ملاقات کے بعد تینوں ممالک کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ سوڈان اور اسرائیل کے سربراہان تعلقات کو بحال کرنے اور ایک دوسرے سے دشمنی کو ختم کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جلد ہی تینوں ممالک کے وفود ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اس اعلامیے کو امن کے لیے ڈرامائی پیش رفت، نئے دور کا آغاز قرار دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوڈان کا نام دہشت گردوں کی سرکاری طور پر سرپرستی کرنے والے ممالک کی فہرست سے نکال کر اس کی امداد بھی بحال کر دی۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے اس پر صدر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر سعودی عرب پر بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مزید 5 عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف حماس اور فلسطینی اتھارٹی نے سوڈان کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی گناہ قرار دیا، جبکہ مصر کے صدر نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے خلاف سوڈان کے دارالحکومت خرطوم سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، جس میں اسرائیلی پرچم نظر آتش کیے گئے۔ دوستو، تقریباً 13 سال بعد انڈیا، امریکہ اور جاپان کی فوج کے ساتھ ساتھ آسٹریلیائی فوج کوواڈ ممالک کی مشترکہ فوجی مشقوں میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ مشق اگلے ماہ نومبر میں خلیج بنگال اور بحیرہ عرب میں کی جائیں گی۔ اسے سرکاری طور پر مالابار ایکسرسائز کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق چین میں بھی کافی رد عمل سامنے آیا ہے۔ آسٹریلیا کی بات کریں تو وہ سن 2007 میں ہی اس مشترکہ فوجی مشق سے خود کو الگ کر چکا تھا، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس فوجی مشق میں دوبارہ شمولیت کی وجہ سے کوواڈ ممالک کی یہ تنظیم اور زیادہ مضبوط ہوگی۔ رواں سال 6 اکتوبر کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں منعقدہ کوواڈ یعنی کوارٹ لیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ کا اجلاس کئی طریقوں سے اہم تھا۔ پروفیسر جینا ڈونگ کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انڈو پیسفک خطے کو آزاد اور خوف سے پاک بنایا جائے، لیکن اس کی وجہ صرف ایک ملک چین تھا۔ انڈیا اور اسرائیل کے مابین تعلقات زیادہ بہتر نہیں رہے ہیں
اور یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا نے سن 2007 میں ہی اس فوجی مشق سے خود کو الگ کر لیا تھا، لیکن 6 اکتوبر کے اجلاس کے بعد آسٹریلوی وزیر دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوواڈ کے 4 ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ انڈو پیسفک خطے کے جمہوری ممالک میں ایک دوسرے پر اعتماد بڑھایا جانا چاہیے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ جس فوجی مشق کا انعقاد ہونے والا ہے اس کے بارے میں انڈین وزیر اعظم اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے مابین جون کے مہینے میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ چینی اخبار گلوبل ٹائم نے اپنے وزیر خارجہ وانگ زی کے حوالے سے لکھا ہے کہ 4 ممالک کوواڈ کے ذریعے نیٹو جیسا اتحاد تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔